آخری اسٹیج کا کینسر ہے، اور حسد جس کے دل میں پیدا ہوتی، اللہ کا وعدہ ہے اسے نہیں بخشتا۔ حاسد کو جو نقصان ہوتا ہے، محسود کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ گویا وہ اللہ جسے نواز دیا، کیوں دولت آئی اب ناراض ہو گیا، یہ ناراضگی اس سے نہیں ہے، اللہ سے۔ اس کے پاس دولت کیوں آئی؟ میں ہی نہیں چاہتا دولت آنا، گویا وہ اللہ کو رائے دینا چاہتا ہے۔ اس کے پاس اچھے گھرانے میں شادی ہوئی، کیوں ہوئی؟ میں ہی نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی اچھے گھرانے میں آئے، اب یہاں حسد پیدا ہو گئی۔ میں مکان بنا رہا ہوں، کیوں؟ میرے پاس مکان نہیں ہے، وہ کیوں مکان بنا رہا ہے؟ سب سے بدترین جو صفت ہے یہ حسد ہے۔ اب اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث میں وارد ہوا، جس گھر میں کتا ہے، لا يدخل الملائکہ بیتن فیہ الکلب، اس مکان میں ملائکہ نہیں آتے جس میں کتا ہوتا ہے۔ کتا وفادار ہے، کتا بڑا جو ہے کمال کے صفات کا حامل ہے، لیکن اس میں من جملہ اور صفات خبیثہ کے ایک خبیث صفت یہ ہے کہ اپنے ہم جنس سے حسد کرتا۔ کتا کتے سے جتنا حسد کرتا کسی اور سے نہیں کرتا۔ خود کا پیٹ بھرا ہوا ہے، کوئی سامنے آنے دیجئے غرہ کے آنکھ پہ آ جاتا، اس کو گوارا نہیں ہے۔ تو یہ ناگواری، یہ حسد کی وجہ سے ملائکہ، اگرچہ کہ گھر میں نماز ہو رہی ہے، اگرچہ کہ گھر میں قرآن ہے، لیکن ملائکہ گھر میں نہیں آتے۔ حسد ہے جس مومن کے دل میں مومن کے متعلق حسد ہوگی، نہ علی کی محبت آ سکتی، نہ قرآن کے تعلیمات آ سکتی۔ یہ صفت کفار کی ہے، مومنین کی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ کہ جب مومن کی کھیتی زراعت لہلہاتی ہوئی دیکھتے ہیں تو کفار غضبناک ہوتے ہیں۔ ان کی تمنا نہیں ہے کہ یہ پروان چڑھے، ان کی تمنا نہیں ہے کہ یہ آباد ہو، ان کی تمنا نہیں ہے کہ ان کے پاس خوشحالی ہو، لیکن یہ کفار کی صفت ہے۔ یہ کفار کی صفت انسان میں کیسے آتی؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یا تم ان کو ان کے چہروں سے تم پہچان لیں گے کہ آثار سجود ان کے پیشانی پر ہوں گے۔ یہ نماز کا فریضہ کیوں ہے؟ تاکہ مومن کی صفت برقرار رہے۔ یہ سجود کا فریضہ کیوں ہے؟ تاکہ مومن میں جو اللہ نے صفت دی ہے رحم دلی کی وہ برقرار رہے، ورنہ یہ انسان پتھر سے زیادہ شدید ہو جاتا۔ ثم قست قلوبہم کالحجارہ او اشد قسوہ، کہ تم پتھروں کو نہیں دیکھتے کہ یہ انسان کا قلب اب مثل پتھر کے ہو جاتا۔ پتھر بھی خوف خدا سے ذریعہ بن جاتا، اپنے میں موجود رحمت پانی کی شکل میں جو جاری ہے کر دیتا، نہریں جاری ہو جاتی، لیکن یہ مومن سے کوئی اچھائی جاری نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے الہی احکامات کو پامال کیا، نتیجے میں مثل پتھر کے ہو گیا۔ پتھر کے ہو گیا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جو زمین زرخیز ہوں گی وہاں پر انسان کے لیے پھل کے اگنے، درخت کے پروان چلنے کا امکان ہے۔ جو زمین بنجر ہو گئی وہاں پر کوئی امکان نہیں ہے۔ لاکھ بے عیب تخم رکھ دیجئے، لاکھ انسان جو ہے بہترین طریقے سے جو ہے اس کی وہ کیجئے، نگہداشت کیجئے، لیکن پانی ضروری ہے اس کی حیات کے لیے۔ اور یہ پانی کیا ہے؟ ہمارے اہل بیت کی محبت، ہمارے اہل بیت سے محبت کے بعد جو ان کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، یہ پانی کے جذبات ذریعہ بن جاتا ہے ہماری آخرت کی کھیتی کو استوار کرنے کے لیے۔ بس عزیزان گرامی گفتگو تمام کیا۔ آج 7 محرم ہے، سارے شہر میں امام حسین کے یتیم بھائی کے بیٹے کا ماتم ہوتا ہے۔ شہزادے قاسم بن حسن نام کے ساتھ آپ کے اذہان میں کچھ نقوش ابھر گئے۔ شہزادہ 13 سال کا لگ بھگ جس کا سن ہے، جس کے ابھی سن بلوغ تک نہیں پہنچا، یہ بچہ کتنا حسین تھا، کتنا خوبصورت تھا۔ امام حسین کے بھائی کی یہ نشانی کہ خود دشمن کہتے ہیں
کہ جس وقت قاسم میدان میں آئے ہمیں ایسے محسوس ہوا جیسے سیاہ بادلوں کے درمیان سے ماہ کامل طلوع ہوا. اتنا حسین بچہ. اور پھر وہ بچہ جب بار بار چاہتا ہے کہ کسی صورت سے وہ امام حسین اسے میدان کی رضا دے دے، اجازت دے دے. کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں پر مکرر قرآن نازل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے کیسی آیتیں ہیں. بخدا ساری دنیا مل کے قیامت تک سوچتے رہ جائے، وہ موت کا ذائقہ نہیں بتلا سکتی. کربلا کے شہداء میں ایک ایسا شہید بھی ہے جس کی معرفت حسین نے خود سوال کر کے دلوائی. 13 سال کا بچہ امام حسین اس کے ولی سرپرست جس کے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے. آنے والے دور میں اس غیر معرفت رکھنے والے جاہل مورخین یہ نہ کہہ دیں حسین نے چھوٹے سے بچے کو اپنی جان کی حفاظت کے لیے علیہ للہ میدان میں بھیج دیا. نہیں، امام حسین اجازت دیتے نہیں ہیں. لاشوں پہ لاشیں آنے لگے. اب دیکھا کہ کوئی ہے جو رکاب سعادت کے بوسے لے رہا ہے، آنکھوں کو مس کر رہا ہے. نیچے دیکھا تو اپنے بھائی کی نشانی قاسم ہے. ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے نیچے آ گئے، کہا کہ اے میرے لال یہ تیری کیا کیفیت دیکھ رہا ہوں، یہ اضطراب کیسے، یہ بے چینی کیسے، یہ چہرے پر مایوسی کے آثار کیسے. کہا چچا جان صبح سے لاشیں آ رہے ہیں، کیا میرا نام شہداء میں نہیں ہے؟ کیا میرا نام دیکھیے بچوں کو بھی کتنا امام حسین کی معرفت تھی، امام حسین کے مقصد سے کتنے قریب تھے اور دیکھ رہے تھے. بچے بھی جانتے ہیں. اب ایک مرتبہ امام حسین نے کہا بیٹا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ میدان کی اجازت. میدان میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ موت آئے گی. تم موت کو کیسے پاتے ہو؟ تم موت کو کیسے پاتے ہو؟ ساری دنیا موت کی قائل ہے، لیکن شریعت اسلام قرآن ذائقہ موت کا قائل کرواتا ہے. اور موت کا ذائقہ ہے تو یا اچھا بھی ہے یا برا بھی ہے. قرآن کی آیتوں میں موت کے تکالیف کو بیان کیا گیا ہے، لیکن جب شہزادے سے حسین نے پوچھا تم موت کو کیسے پاتے ہو تو کیسے عارفانہ جواب دیا جیسے قرآن کی آیت کی کوئی مثل نہیں. قیامت تک اس کی ترجمانی کرتے ہوئے انسان تفسیر مکمل نہیں کر سکتا. شہزادے نے اسی لیول کا جواب دیا، چچا میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. اگر شہد کی طرح شیریں ہے کہتا تو معرفت محدود ہو جاتی. تمہارے اوپر منحصر ہے کہ تم کتنا موت کو شیریں کرنا چاہتے ہو. شہزادے نے کہا کہ چچا میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. ایک مرتبہ یہ جواب سن کر امام حسین خیمے میں آئے. آگے بات کہا کہ بہن میرے بھائی یتیم بھائی کے تبرکات لائے جائیں. امام حسین بنفس نفیس سر پہ امامہ باندھا. سر پہ امامہ باندھا. روایتوں میں یہ ہے کہ جب سجا لیے خود حسین کے قلب پر وہ اثر ہوا. نہیں معلوم کیا کیا باتیں حسین کو یاد آ گئی، کیا کیا باتیں شہزادے قاسم کو یاد آ گئی. دونوں چچا بھتیجے روتے روتے غش کھا کے گر گئے. حسین نے جب سجا لیا اب اس کے بعد جب میدان میں آئے تو لوگوں نے دیکھا پردہ ہٹا تو قاسم مثل بدلیوں میں سے چاند ماہ کامل نکلتا ہے ویسے نظر آئے. یہ دشمنوں کا راوی کہتا ہے، حمید کہتا ہے. اب حسین لائے بچے کو، حضرت عباس خود موجود ہیں، لیکن حسین نے اس بچے کو آغوش میں لیا. یہ اعزاز تھا بے شک شہزادے قاسم کے لیے، لیکن سمجھ میں آتی ہے بات کہ سن کم تھا، خد سن کے اعتبار سے تھا، گھوڑا طویل القامت تھا. حسین بچے کو آغوش میں لے کے سوار کیے. آپ سوچ سکتے ہیں اب حسین نے کہا کہ بیٹا جاؤ
خدا حافظ۔ اب دیکھیے شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں کہ یہ بچہ چلا جس کے پیش نظر بس ایک ہی ہے، وہ جو سب سے آخر میں درمیان میں فوجوں کے میمنہ ہے، میسرہ ہے، قلب لشکر ہے، دور نگاہوں کے سامنے چاروں طرف سے فوج ہے، اور وہاں پہ عمر ابن سعد کا خیمہ ہے جو اس لشکر کا یزید کے کمانڈر ان چیف ہے۔ اب شہزادہ قاسم نے دیکھتے ہی دیکھتے فوج کو دور کیا، عمر ابن سعد کے خیمے میں نیزہ نصب کر کے کہا ملعون باہر آ اور تو مجھ سے جنگ کر۔ علی کے گھرانے کا یہ شیر عباس کی آغوش پر تربیت پانے والا۔ اب شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں خب اس کے کہ ارزق شامی آتا 6 عرب کے نامی گرامی پہلوان آئے، اس بچے نے سب کو تحت تیغ کیا۔ اب اس کے بعد عمر ابن سعد مخاطب ہوا، اے ارزق شامی جہاں اس بچے کو دیکھتا کیا ہے اسے ختم کر دے۔ اس نے کہا کہ میں اور اس بچے کے پاس جاؤں، میرا سب سے چھوٹا بچہ 1000 افراد پہ زیادہ بھاری ہے، وہ بچے کو بھیج دیتا ہوں، میرے لیے شرم کی بات ہے ایک چھوٹے سے بچے کے مقابل میں جاؤں۔ اب چھوٹے بچے کو بھیجا، لوگ ابھی دیکھتے ہی رہے نگاہوں کے سامنے کب وار ہوئی کب تبادلہ ہوا، بچہ اپنے خون میں تڑپنے لگا۔ جب دوسرا بھائی آیا جذبہ انتقام کا لیتے ہوئے، قاسم نے نیزے پہ اس کو چھالا، فضاؤں میں 2 ٹکڑے کیا۔ اب تیسرا بھائی آیا مزید جذبہ لے کے انتقام کا، لیکن قاسم نے محسوس کیا اس کے خود کے نیچے بال بڑے ہیں، گھوڑے کو کچھ ایسے کرتب کیا کہ وہ خود زمین پر آیا، بالوں کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر اسے کمر سے 2 ٹکڑے کیا، دونوں طرف کے لشکر میں داد تحسین اللہ اکبر کی دی گئی۔ اب چوتھا بھائی آیا سہما ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی اپنے خون میں لوٹنے لگا۔ اب ادھر سے ارزق شامی مثل شیر غضبناک کے دیو کی طرح انتہائی قوی ہیکل اب وہ گھوڑے پر سوار ہو کے قاسم کی سمت آنے لگا۔ ادھر حضرت عباس قاسم کی جنگ دیکھ رہے ہیں، یہ حسین کے لشکر کے سپہ سالار ہے۔ ارے جانتے ہیں ان کا بھتیجا کے سن بہت کم ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ ایک مرتبہ آقا حسین کی طرف متوجہ ہوئے، کہا کہ آقا میرا قاسم بھوکا پیاسا، یہ بڑا نامی گرامی پہلوان ہے، اس کے مقابل میں وہ آ رہا ہے، آپ دعا کیجئے۔ ایک مرتبہ قاسم نے دیکھا کہ وہ آ رہا ہے انتہائی بدحواسی کے عالم میں، کہا کہ تجھے اپنے بچوں کا صدمہ اتنا ہوا، تو کیسا شجاع ہے، تو کیسا بہادر ہے، تجھے نہیں معلوم کہ تیرا تسمہ کھلا ہوا ہے، ابھی تو گھوڑے سے نیچے آئیں گا۔ وہ بڑا خجالت سے دیکھنے لگا۔ ایک مرتبہ قاسم نے چونکہ قد کم تھا، وہ بڑا طویل القامت تھا، گھوڑے کی قاسم نے گھوڑے کے اوپر اپنے آپ کو کھڑا کیا، کھڑا کر کے وہ وار حیدری کیا جیسے حسین کے باپ نے حیدر کرار نے مرحب پہ کیا تھا۔ وہ سر سے کمر تک 2 نیم ہوا، عباس سے دیکھا نہیں گیا، خود بنفس نفیس گھوڑے کو ہیڑ دی، اپنے آپ کو قاسم کے پاس پہنچایا، آغوش میں لیا۔ اس کے بعد امام حسین کی خدمت میں آئے، کہا کہ آقا آج قاسم نے وہ فنون حرب دکھلائے، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ بابا علی کی تلوار خیبر و صفین میں چل رہی ہے۔ امام حسین آغوش میں لیے اور پھر اس کے بعد خیمے میں آئے۔ ایک مرتبہ ام فروا سے ملایا، میں کہوں گا اے ام فروا اپنے لال کو جی بھر کے دیکھ لیجئے، اس لیے کہ پھر اب قاسمی شکل میں تمہیں ملنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں سے حسین نے ودا کیا، بیٹا جاؤ خدا حافظ۔ قاسم مکرر میدان میں آئے، چاروں سمت دشمن تھے، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ اس کے بعد یہ ظالموں نے گھیر کر قاسم کے حملہ شروع کیا، کوئی تیر چلا رہا تھا لیکن ایک ایسا نیزہ لگا کہ قاسم سنبھل نہیں سکے۔ ایک مرتبہ آواز دی یا اللہ ادرکنی، ارے علی کے 2 شیر موجود تھے۔ روایت میں حسین مثل عقاب کے جس لگا کے گھوڑے پر بیٹھے، ادھر سے حسین چلے، ادھر سے عباس، ادھر قاسم آواز دیتے یا اللہ ادرکنی، ارے گھوڑے سے نیچے گر گئے، دونوں کوریوں پر اپنے کو بلند کیا، آواز دیتے ارے ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، گھوڑوں کی ٹاپوں سے جسم چلتی۔ جب حسین پہنچے تو کیا منظر دیکھا، قاسم کا لاشا پامال ہو چکا ہے۔ حسین نے کہا ہے میرے لال تم آواز دیتے رہے، تمہارے چچا
کا مجھے بڑا شوق ہے کہ میں اس وقت پہنچا جب کہ تم اس دنیا میں نہیں.